ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو داؤد علیہ السلام پہ بھی آزمائشیں آئیں، لیکن جب انہوں نے ان آزمائشوں کو برداشت کیا اور ان میں پورا اترے اور صبر کیا ان آزمائشوں پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت و خلافت دونوں عطا فرمائی، بادشاہت بھی، حکومت بھی، خلافت بھی بڑی مضبوط، اور اللہ نے نبی رسول صاحب شریعت دونوں بنایا اللہ نے۔ پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ ایمان والے اور ماننے والے اور کافر مشرک نہ ماننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی متقی پرہیزگار اور فاجر فاسق یہ بھی دونوں برابر نہیں ہوتا، ایک کا درجہ بڑا مقام ہے اور دوسرے کے لیے سزا ہے اور نچلا مقام ہے، ذلت ہے دنیا آخرت دونوں کی، اور ایک کے لیے عزت ہے دنیا آخرت دونوں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یہ عظیم الشان کتاب ہے، برے اور اچھے کی تمیز کرنے والی، اچھے اور برے کو، اچھائی کو برائی کو بتانے والی کتاب ہے۔ چاہیے کہ عقل والے لوگ، عقل مند لوگ اس کی آیات میں غور فکر کریں، جب غور فکر کریں گے تو خود ان کو پتہ چل جائے گا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھا انسان اللہ کے نزدیک کون ہے، برا کون ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر کے داؤد علیہ السلام کی مزید انعامات کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو یہ تسلی دی ہے کہ اللہ کے راستے میں آئی ہوئی آزمائشوں کو انسان برداشت کر لے تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کامیابی دے دیتا ہے اور انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ساری زندگی آزمائشیں نہیں ہوتی، مصیبتیں نہیں ہوتی، وقتی طور پہ کچھ وقت کے لیے آزمائشیں ہوں، دین کے لیے انسان رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے برداشت کر لے تو پھر اللہ کو کام عطا کرتا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیسا بیٹا عطا کیا؟ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور 19 بیٹوں میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، لیکن سب سے زیادہ استعداد والے، صلاحیت والے تھے۔ اور آپ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے سارے بیٹوں کا امتحان لیا، سارے بیٹوں کا، اور یہ بتایا کہ اس امتحان میں جو پاس ہوگا اس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو باقی 18 بیٹے اس امتحان میں رہ گئے، وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، اور سلیمان علیہ السلام چھوٹا ہونے کے باوجود آپ نے سارے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے، جس کا میں نے گزشتہ کسی درس میں ذکر کیا تھا۔ لمبے چوڑے سوالات تھے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، اور پھر جو عاملین آئے تھے انہوں نے، جو حکومتی بڑے لوگ ہوتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بٹھایا تھا، سب کے متفقہ فیصلے سے پھر سلیمان علیہ السلام خلیفہ بنے۔ داؤد علیہ السلام خلیفہ بنے، عمر تھی 13 برس۔ سلیمان علیہ السلام خلیفہ بنے، والد کے نائب بنے تو عمر تھی 13 برس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فیصلے کی وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ باپ کی موجودگی میں یہ بیٹا فیصلہ دیا کرتا اور بس اوقات باپ کے فیصلے کے بعد فیصلہ دے دیتے تھے اور باپ پھر اپنے فیصلے کو چھوڑ کے ان کے فیصلے کو نافذ کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بعض فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ فیصلہ تو داؤد نے بھی برحق کیا تھا، قرآن کا اعلان ہے، الفاظ ہے، فیصلہ تو داؤد نے بھی برحق کیا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ زیادہ مناسب تھا۔ ان فیصلوں کے متعلق ہم نے داؤد علیہ السلام کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی۔ ان کی سمجھ میں اس فیصلے کے بارے میں جو کچھ حکم آیا وہ داؤد علیہ السلام کے حکم سے زیادہ جو ہے وہ کیا تھا، اچھا تھا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کیا۔ اس قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے فیصلے کی صلاحیت ادا کر دی اور سلیمان علیہ السلام۔ اور اگر بیٹا جب لائق ہو تو باپ کو بھی کیا ہوتا ہے، اس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے، باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام۔ پھر حکومت تو داؤد علیہ السلام کی بھی بڑی مضبوط تھی، کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا داؤد علیہ السلام کی حکومت۔ اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت بھی بڑی دیکھیں، 13 سال کی عمر میں آپ نے جالوت غالب کافر جابر بادشاہ کو قتل کیا تھا، 13 سال کی عمر میں، اور پھر اللہ نے آپ کو سلطنت عطا کی۔ تو 13 سال کی عمر میں اللہ ایسی طاقت دے دے کہ بڑی بڑی قومیں جالوت سے لرزتی تھی، جالوت سے لرزتی تھی بڑی بڑی قومیں۔ داؤد علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ یہ اللہ نے جسمانی قوت عطا کی تھی۔ پھر جب آپ پورے جوان ہوئے ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر طاقت سے آپ کو نوازا ہوگا، تو جسمانی طاقت بھی بڑی، اور پھر ظاہر ہے آپ کی 1000 بیویاں، 1000 بیویاں، بعض روایت میں 100 آتا ہے، بعض میں روایت 1000 بھی آتا ہے۔ اب 1000 بیویوں سے ملنا، اس کے لیے بھی جسمانی بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ داؤد علیہ السلام کی حکومت سے ہی بڑھ کر تھی۔ آگے خود آ رہے سلیمان علیہ السلام دعا کیجیے، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو پہلے کسی کی گزری اور نہ آئندہ کسی کی ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے بے مثال حکومت کر، اور اللہ نے ہوا کو، جنات کو، چرند کو، پرند کو، انسانوں کو، سب کو سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا۔ تقریباً پوری دنیا پہ آپ کی حکومت تھی، پوری دنیا پہ، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ آپ پوری سلطنت نمٹاتے تھے، کوئی مشکل آپ کے لیے پیش نہیں آتی تھی۔ اللہ نے وہ صلاحیتیں عطا کی تھی۔ لیکن آزمائشیں جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بے مثال بادشاہت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، آزمائشیں اس پہ آتی ہیں، اس پہ بھی آتی ہیں۔ دنیا جگہ آزمائشوں کی ہے، دنیا جگہ آزمائشوں کی ہے۔ آزمائشوں سے انسان کی جان اگر چھٹے گی تو آخرت میں، جنت میں پھر کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوگی۔ دنیا بادشاہ ہے، اس پہ بھی آزمائشیں ہیں، وزیر اعظم ہے، اس پہ بھی آزمائشیں ہیں، بڑا مالدار ہے تو اس پہ بھی آزمائشیں ہیں، غریب ہے تو اس پہ بھی آزمائش ہے، پڑھا لکھا ہے تو اس پہ بھی آزمائش ہے، اور جو پڑھا ہوا نہیں اس پہ بھی آزمائشیں ہیں۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے یہاں غم اور خوشی، راحتیں اور تکلیفیں، یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ اور دیکھیں ایک ہتھیار جو انسان کو غم ہو تو بھی موج کرے، مصیبت ہو تو بھی موج کرے، راحت ہو، خوشی ہو تو بھی موج کرے، وہ ایک ہتھیار ہے انسان کے پاس، اور وہ ہتھیار صرف ایمان کا ہتھیار۔ ایمان کے بغیر بڑی کاریں ہوں، بڑے جہاز ہوں، بڑی بادشاہت ہو، بڑی دولتیں ہوں، لیکن وہ اس کو تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ذہنی ٹینشن سے نہیں بچا سکتی وہ چیزیں، ذہنی ٹینشن سے، پریشانی سے نہیں بچا سکتی۔ مالی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، یا کوئی اور تکلیف آ گئی، اس
کہ آنے کے بعد انسان راحت میں رہے، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے صبر کرے، برداشت کرے کہ برداشت میں بھی اجر ہے، برداشت میں بھی اللہ کی رضا ہے، دل پرسکون رہے، انسان موج کرتا رہے، وہ اگر چیز ہے تو ایمان۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب حالت ہے، مومن کی بھی عجیب حالت ہے۔ مومن کو دنیا میں یا رات پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے، غم رنج پہنچتا ہے، اور دونوں میں وہ اجر کما لیتا ہے، دونوں میں اجر کما لیتا ہے، دونوں میں رب کو راضی کر لیتا ہے، دونوں میں دنیا آخرت دونوں بنا لیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر خوشی پہنچ جائے غافل نہیں ہوتا، ناشکرہ نہیں ہوتا، باغی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور اگر اس کو رنج پہنچتا ہے واویلا نہیں کرتا، بے قرار نہیں ہوتا، جگہ فضا نہیں کرتا، فریاد نہیں کرتا، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کرتا ہے، رب کے لیے برداشت کرتا ہے، تو اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے، اللہ اس کو اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی تو عجیب شان ہے، مومن کی تو شان ہی اور ہے، دو ہی حالتیں ہیں، دونوں میں کیا کرتا ہے، دنیا آخرت دونوں بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے واسطے بتایا کہ دیکھیں اس دنیا میں رنج کے بغیر کوئی نہیں، اور یہ نہ ہو انسان کے پاس اگر بادشاہت ہو یا دولت ہو تو رنجوں سے کیا ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی حکومت تھی کہ جنات بھی لرزتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے، جنات بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں ایک مہینہ تک سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی، ایک مہینہ تک لاٹھی کے سہارے پر آپ کی لاش کڑی رہی، جنات کو پتہ نہیں تھا جو ڈیوٹی آپ نے سپر کی تھی جیسے آپ کی زندگی میں وہ ادا کر رہے تھے ایسے ہی ادا کر رہے تھے، اور مہینے کے بعد جب دیمک نے لاٹھی کو کھا گیا تھا، لاٹھی گر گئی، آپ بھی گر گئے، آپ کی لاش گر گئی، پھر وہ کہہ لگے کاش افسوس ہمیں پتہ ہوتا، یہ تو آج سے اتنا عرصہ پہلے دیمک کھانے سے اندازہ لگایا ہوگا، اتنا پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ہم اس مشقت میں نہ پڑتے۔ اللہ نے جنات کو بھی ایسا قابو میں دے دیا تھا، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائشوں سے نہیں بچے۔ ایک چھوٹی آزمائش کا آج کے درس میں ذکر ہے، ایک بڑی آزمائش کا پھر آئندہ آنے والی آیات میں اس کا ذکر ہے، اور مقصد کیا ہے، رسول اللہ کو تسلی دینا صحابہ کرام کو کہ دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے قریب ہو، پھر ان کے قریب ہو، پھر ان کے قریب ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ آزمائش کیا تھی؟ آزمائش کے بارے میں یہ جو عن ذکر ربی ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ عن علت کے لیے، اور ایک عن علا کے معنی میں ہے، اور دونوں تفسیروں کی اپنی اپنی تقریر ہوگی۔ اگر عن علت کے لیے ہو پھر معنی کیا ہوگا؟ پہلے تو میں واقعہ بتا دوں، سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں گھوڑے رکھے تھے جہاد کے، اور جہاد ایک اہم فریضہ ہے، تو جو چیزیں جہاد کے لوازمات ہیں وہ بھی اہم فریضہ، ان کی دیکھ بھال بھی اہم فریضہ ہے۔ نماز فرض ہے تو وضو بھی فرض ہے، نماز فرض ہے وضو بھی فرض ہے، نماز فرض ہے اس سے پہلے نیت بھی فرض ہے، تو ایسے ہی جہاد اگر فرض ہے تو جہاد سے پہلے جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی فرض ہے۔ جہاں جہاد کا اجر ہے وہاں لازمات کا بھی اجر ہے، جہاد عبادت ہے وہ لازمات بھی عبادت ہے، ان لوازمات میں گھوڑے رکھنا اور عمدہ گھوڑے رکھنا، پھر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا،
کہ کوئی گھوڑا کمزور نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جہاد کے قابل ہی نہ رہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے ہزاروں گھوڑوں کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔ اور یہاں صافنات کا لفظ آیا ہے، یہ صافن کی جمع ہے۔ صافن اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ جو اگلا ایک پاؤں موڑ کے، اگلا ایک پاؤں زمین سے اٹھا کے موڑ کے 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے کے عمدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ کہ اچھی نسل کا گھوڑا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں جیاد کا لفظ الگ آیا ہے، جیاد جو جید کی جمع ہے، جید کہتے ہیں اچھے کو، عمدہ کو، وہ الگ آیا ہے۔ صافنات کا لفظ الگ آیا ہے جو صافن کی جمع ہے، وہ اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، چوتھا اگلا پاؤں جو کیا کرتا ہے وہ موڑ کے اٹھا دیتا ہے اسے، اور یہ اس کے جو ہے نا عمدہ نسل سے ہونے کا کیا ہوتا ہے کہ علامت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے گھوڑے تھے سلیمان علیہ السلام، عمدہ قسم کے، خود دیکھ بھال کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ کی پوری دنیا پہ حکومت تھی تو جہاد کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ تو ایک مطلب ایسا تھا کہ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے رہے، دیکھ بھال میں لگے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو۔ اب عصر کی نماز ان پہ فرض تھی، وہ رہ گئی، یا کوئی نفل نماز اس وقت پڑھتے تھے، وہ نفل نماز رہ گئی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق عن اگر علت کے لیے ہو، سلیمان علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ چلو یہ جو میری نماز رہ گئی ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے ذکر کیوں؟ جہادی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت ہے، جہادی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر کے برابر ثواب دیتا ہے کہ اس سے بھی اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے میری عبادت تو رہ گئی، میری عبادت تو رہ گئی، لیکن اگر فرض تھی وہ تو بھول کے رہ گئی تھی نا، بھول کے غلطی سے، تو بھی گناہ نہیں تھا، اور اگر نفلی تھی پھر تو گناہ تھا نہیں۔ لیکن وہ کہنے کہ بعد میں جب پتہ چلا، پھر کہنے کہ چلو اگر وہ نفل عبادت رہ گئی یا دوسری رہ گئی تو یہ بھی تو کیا ہے، ذکر ہے، یہ بھی تو کیا ہے، ذکر ہے، یہ بھی تو عبادت ہے کہ جہادی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، جہاد کے لیے تیار رکھنا اور جہاد کے ذریعے دین کو زندہ کرنا۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ عن اعلیٰ کے معنی میں ہے، تو ان کی تفسیر کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا، رنج ہوا کہ دیکھو یہ گھوڑے، یہ تو دنیاوی مال ہے، دنیاوی مال ہے، ان کی محبت میں اور ان کی محبت کو پسند کرنے کی وجہ سے اور ان کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی، ان کی وجہ سے میری عبادت رہ گئی۔ گویا کہ میں نے عبادت پر ترجیح دی، کس کو؟ مال کو، دنیاوی مال کو میں نے ترجیح دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پہلی تفسیر کے مطابق گھوڑوں کو دوبارہ بلایا کہ روٹاؤ مجھ پر، پہلی تفسیر کے مطابق کہ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور گھوڑوں بڑی جو ہے نا وہ شفقت سے تسلی دینے کے لیے اور پیار سے ان کی گردنوں پہ اور پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ اگر ذکر تھا تو یہ بھی ذکر ہے، وہ عبادت تو یہ بھی عبادت۔ دوسری تفسیر کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ میں سے رہ گئی، اللہ کا ذکر رہ گیا۔ یہ تو ہے جیسے بھی یہ دنیا ہے، یہ بھی تو مال ہے نا، مال ہے، دنیاوی مال ہے، ان کی وجہ سے مجھ سے عبادت رہ گئی، میں نے ان کو عبادت پہ ترجیح دے دی، واپس لوٹاؤ۔ پھر جب لوٹائے گئے سلیمان علیہ السلام نے ان کو کیا کر دیا؟ سب کو ذبح کر دیا، اور ان عمدہ مال سے، اس عمدہ مال سے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو گویا کہ ایک قسم کی سزا کے طور پر محروم کر دیا۔ لیکن مال ضائع نہیں کیا، اس وقت گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی، انہوں نے اس کی کیا دی؟ سب کی قربانی دے دی، قربانی کے طور پر بے شمار گھوڑوں کو، عمدہ گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ گھوڑا ہماری شریعت میں بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن جہادی اعلیٰ ہونے کی وجہ سے نہ اس کی قربانی جائز ہے، نہ اس کو ذبح کرنا جائز ہے، جہادی اعلیٰ کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے ترکی کے لوگ آج بھی کھاتے ہیں گھوڑے کو کھاتے ہیں وہ، اور یہی وجہ ہے وہ لوگ کیا ہے؟ بہادر ہیں،
घोड़ा बहादुर है, ताकत वाला है, तो भी ताकत है और बहादुर है। अरब के लोग ऊँट खाते हैं तो ऊँट गुस्से वाला है, तो अरब के लोग भी क्या है, गुस्से वाले। इंसान जो कुछ खाता है उसका बातिन पे असर होता है, इसलिए तो अल्लाह ने खिंजीर को आराम किया है। अंग्रेज़ और सिख खिंजीर को खाते हैं, दोनों बेशरम हैं और पलीखोर हैं, गंदगी खोर हैं। इंसान जो भी खाता है तो बातिन पे उसका असर होता है। इसलिए मुसलमान को अल्लाह ने जो मुक़द्दर दीन दिया है, अल्लाह ने वो सारी चीज़ें हराम की हैं कि इंसान के बातिन पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो बहरहाल दूसरी तफसीर के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक वजह से मेरी बात रह गई, सबको क्या कर दिया, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और उनकी कुर्बानी। तो बहरहाल ये एक मामूली आजमाइश तो थी ना, जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को नदामत उठानी पड़ी, पशैमानी उठानी पड़ी, आपको रंज हुआ, आपको दुख हुआ। इतनी तादाद में घोड़ों को ज़बह करना और कुर्बान करना ये बताता है कि आपको बड़ा रंजू आता है, इसमें बड़ा रंजू आता है इसमें। दूसरी तफसीर के मुताबिक तो बताना सबक देना रसूलुल्लाह को ये है कि सदमे, रंज और तकलीफ़ें इस दुनिया में, कभी परेशान हो जाना, परेशानी इस दुनिया में ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इंसान के पास ईमान का हथियार हो, ईमान का, तो कभी पशेमान नहीं हो। आप तो अल्लाह के नबी हैं और आपके मानने वाले हैं, उनके पास ईमान का हथियार है, आपकी रिसालत पे ईमान, कुरान पे ईमान, मेरी ज़ात पे ईमान, तो उनको ऐसी चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ज़ाहिर है आपका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम नबी, आप सहाबा का बड़ा ईमान था, वो तो इन चीज़ों को सीने से लगाते थे, लेकिन फिर भी बशर होने की वजह से रब कायनात तसल्ली देते थे, तसल्ली। और इसमें असल हमारे लिए सबक है, हमारे लिए कि हम ये चाहते हैं ना, हमारा मिजाज ये है कि हम नमाजी बन जाए, फिर हमें कोई तकलीफ़ न देखे, कोई परेशानी हमें न देखे, कोई बीमारी हमें न देखे, हम नमाजी जो बन गए। और तुम्हारी नमाज किस्म किस्म की नमाज है, पता नहीं कितनी कबूल होती है। जिस नमाज के बारे में आता है किसी का 10वां हिस्सा कबूल होता है, किसी का 4था हिस्सा, और कोई वापस मुँह पे मार दी जाती है, कबूल ही नहीं होती। हमारी नमाज किस्म की, किस किस्म की। लेकिन अगर नमाज हमारा अल्लाह कबूल कर दे अपनी मेहरबानी से, तो भी तकलीफ़ों का आना ये ईमान के मुनाफी नहीं, तकलीफ़ों का आना ये नेकी के मुनाफी नहीं, ये अल्लाह के महबूब होने के मुनाफी नहीं। अगर ये चीज़ें अल्लाह के महबूब होने के मुनाफी होती, फिर अम्बिया पे कभी ना आती। लेकिन रसूलुल्लाह पे कितनी तकलीफ़ें आई। ताइफ वालों ने क्या शर किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खून में नहला दिया था आपको। ऐसे ही ग़ज़वा उहद में क्या हुआ था, दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। उसके अलावा मक्की दौर में जब आप इबादत करते थे तो अबू जहल जैसे लईन बदबख्त क्या करता, ओजड़ी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजड़ी डाल लेते थे वो लोग, और कई मन वज़नी गंदगी डाल लेते थे, रसूलुल्लाह सजदे से सर नहीं उठा करते थे। एक मतलब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला आई और उनको बुरा भला कहा और वो कचरा क्या कर दिया, हटा दिया। तो अगर ये चीज़ें अल्लाह की महबूबियत के मुनाफी होती, ईमान के मुनाफी होती, तो अल्लाह तबारक व तआला अम्बिया के ऊपर कभी न भेजते। इसमें हम जैसे कमज़ोरों के लिए क्या है, सबक है, बड़ी इबरत है। हम कहते हैं तिलावत करें, फिर हमें कोई मुसीबत न दे, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, और हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आती। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं। दुआ के बारे में तो सूरी है, कबूलियत के 3 दर्जे। अव्वल अगर मुफीद और नक़द दे देता है अल्लाह, तो अगर वो दुनिया में नक़द मुफीद नहीं है, इसके लिए अंगारा है, अंगारा ये मांग रहा है, इसको पता नहीं है और लब जानता है उसके लिए अंगारा है, तो फिर अल्लाह उसकी जगह बड़ी मुसीबत डाल देता है, बड़ी मुसीबत डाल देता है, या कोई और बड़ा इनाम दे देता है। और तीसरा आखिरत में अल्लाह ज़ख़ीरा कर देता है। यही यहाँ तक कि जब आखिरत में देखेगा अपनी उन दुआओं का सिला जो बग़ैर दुनिया में उसको मिली नहीं थी, लेकिन काश दुनिया में मेरी एक दुआ भी कबूल न होती, सारी मुझे यहाँ मिल जाती। इसलिए अगर हम नमाजी हैं, हम अगर अल्लाह के
دین کی باتوں کو سننے والے ہیں، ان پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم روزگار ہیں، ہم نیک ہیں، ایمان والے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو دل برداشتہ نہ ہو کہ دین چھوڑ دیں، ہم دین پہ چل رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی نہیں، اللہ کا جتنا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس میں زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جب انسان ڈگمگائے نا، برداشت کرے، پھر اللہ حوصلہ دے دیتا ہے، حوصلہ، پھر واویلا نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، وہ خودکشی نہیں کرتا، وہ بے قرار نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے یہی پہچان ہے، مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی ہے یا مصیبت رزق کی طرف سے آزمائش ہے، یہی اس کی علامت ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے یہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اگر یہ باغی ہے، بے چین بے قرار ہو جزا فضا کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض تو خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر آزمائش آنے کے بعد یہ مطمئن ہے، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کر رہے، اس پہ صبر کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش، رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو حوصلہ دے گا، اللہ درجہ دنیا طرف دونوں میں اس کا بڑھائے گا، مقام عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے سلیمان کو، سلیمان بیٹے کو، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان بیٹا عطا کیا، اور داؤد علیہ السلام کے واسطے ہم نے سلیمان بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت اچھا ہی بندہ تھا، اللہ خود کہہ رہے دیکھیں سلیمان میرا بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع رکھنے والا تھا، مطلب کیا، وقت کا اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت، پھر بھی میری طرف بڑا رجوع رکھتا تھا، میری عبادت، میرے ذکر، اس کے لیے علیحدہ باقاعدہ وقت نکالتا تھا وہ۔ اذ عرض علیہ، جب پیش کیا گیا اس پہ، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات، 3 پاؤں پہ کھڑے ہونے والے گھوڑے، 3 پاؤں پہ کھڑے ہونے والے، الجیاد، عمدہ گھوڑے، فقالا، تو کہا انہوں نے، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے پسند کی مال کی محبت کو، میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر پر، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا، یعنی ڈوب گیا، اور مغرب ہو گئی، میری عبادت رہ گئی، ردوها علی، پھر کہنے لگے کہ لوٹاؤ ان گھوڑوں کو میرے اوپر، فاتوافق بس ہم بسوخ، بس لگے مارنے ان کی پنڈلیوں کو، والعناق، اور گردوں۔ یہ مسح کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی ہاتھ پھیرنا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی کاٹنا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی مٹھی جاڑنا بھی آتا ہے۔ یہاں ہاتھ پھیرنا میری تفسیر کے مطابق، اور کاٹنا دوسری تفسیر کے مطابق، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔